وہ جگہیں جو ہیں وہ اسپیسیفک ہیں. تو ہاؤ ٹو بی شیور کہ ہم کم از کم ان کے اس رینک میں شامل ہو جائیں اگر آج کوئی ان قریب ظہور ہو جاتا ہے ایز اے فیملی ایز این انڈیویجول کس گائیڈ لائن کو فالو کریں اپنی فیملی کی توجہ کس طرف دلائیں اتنی تیزی سے جو حالات چینج ہو رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ رف ٹف کا عادی بنائیں. صحیح. اس لیے کہ ہم جو نرم گرم بستروں میں سونے والے ہم جہاد پر کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ صحیح. اور امام مہدی کی بیعت ہوگی جہاد پر. بالکل. لہٰذا جو لوگ جہاد کے لیے ٹریننگ لینے کو بھی ایک مشقت سمجھتے ہیں تو وہ کیسے ان کی بیعت کریں گے؟ ان کے لیے تو پرابلم ہوگا. لہٰذا اس کو دیکھیں یہودی اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں, ساری دنیا کے لوگ اپنے بچوں کو جنگی ٹریننگ دیتے ہیں. ہمیں بھی ایز مسلم نیشن کے طور پر مسلم ملت کے طور پر ہمیں اپنے بچوں کو جہادی ٹریننگ دینی چاہیے. اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور میں تو کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے تمام عوام کے اوپر, مثلا ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, تمام عوام کے اوپر جنگی ٹریننگ لازمی ہونی چاہیے. بالکل. اور یہ بالکل ہر بچے کو, جیسے دیکھیں پہلے این سی سی ہوتی تھی اسکولوں کالجز کے اندر, میرے دور کی بات ہے. ہاں جی, این سی سی ہوتی تھی, کچھ نہ کچھ ٹریننگ ہوتی تھی, پھر جانباز فورس ہوتی تھی, اس میں کمیونٹی کے لوگ ہوتے تھے, کچھ نہ کچھ ٹریننگ کا سلسلہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاص عمر کی حد پہ جا کے فوجی ٹریننگ دینی چاہیے اور قومی لیول پہ اس کو لازمی قرار دیا جانا چاہیے اور سب لوگوں کو ٹریننگ دی جانی چاہیے. اور جب وہ ٹریننگ موجود ہوگی, رف ٹف کے عادی بنیں گے. دیکھیں کیا حالات بننے ہیں اللہ کو معلوم ہے, لیکن یہ جو کمفرٹ زون ہے نا, اس سے بہرحال باہر نکلنا ہے. اس کمفرٹ زون میں رہ کر امام مہدی کی بیعت نہیں کی جا سکتی, یہ پکی بات ہے. اس سے باہر نکلنا ہے, اور اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اپنی ٹریننگ دینی پڑے گی, اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بنانا پڑے گا, رف ٹف کا عادی. دیکھیں نا مثلا دجال کے ظہور کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ سارے رزق کے وسائل اس کے پاس ہوں گے, سارا کچھ اس کے پاس ہوگا. وہ جس کو چاہے گا وہ دے گا, جس کو نہیں چاہے گا نہیں دے گا. اب کتنی بڑی آزمائش. صحیح بات. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پھر کھائیں گے کیا؟ یعنی سارے وسائل اس کے پاس, تو ہم کیا کریں؟ صحیح. آپ نے فرمایا تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا, اللہ اکبر پڑھنا, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا, یہی کافی ہوگا. آپ یہ بتائیں کہ ہمارا پیٹ بھرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے, لا الہ الا اللہ کہنے سے, اللہ اکبر کہنے سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے؟ نہیں بھرتا. نہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں, اور اس طرح عادی بنائیں کہ ان کی توجہ جو ہے یہ فاسٹ فوڈ اور کھانا پینا اور یہ ساری چیزوں سے ہٹ کے اللہ کے ذکر پر ہو, اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کا جو بھوک کی طرف توجہ ہے یہ ختم ہو جائے. صحیح. آپ اللہ کے ذکر میں اس قدر انوالو ہوں کہ آپ کا بھوک کا احساس ختم ہو جائے. تو یہ ہے کافی ہونے کا مطلب. تو اس کا عادی اگر ہم نے بنایا ہوا اپنے بچوں کو, یہ خود عادی بنے ہوئے ہیں, تو پھر یہ اس وقت سفائز کرے گا, ورنہ تو نہیں. رف اینڈ ٹف لائف اسٹائل بنانا ہے, کمفرٹ زون سے نکلنا ہے, اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بنانا ہے. اور میں تو قومی لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ قومی لیول پہ ہمیں جہاد کی ٹریننگ کرنی چاہیے, اور یہ فوجی ٹریننگ یہ